پاکستان میں کوئی ایسا قانون جلد از جلد متعارف نہیں کروا دیا جانا چاہیے کہ جس کے تحت اگر کسی شخص کو اپنے کپڑے پسند نہ ہوں تو اسے اجازت ہو کہ وہ ملک کے کسی بھی ڈیزائنر کی دکان میں چلا جائے اور وہاں سے اپنی مرضی کے ڈریس جتنے چاہیے اٹھا کر لے آئے، اور اگر اس کے گھر میں چینی، آٹا، دال، چاول ختم ہو جائیں تو وہ ملک کے کسی بھی ریٹیل آؤٹ لیٹ پر چلا جائے اور وہاں سے جتنی چاہے چینی، آٹا، چاول، دال اٹھا کر لے آئے، اور جس کی گاڑی میں، موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو جائے وہ کسی پیٹرول پمپ پر جائے اور اپنی مرضی سے جتنا چاہے پیٹرول ڈلوا لے، اور اس سب کے لیے اسے کوئی پیسے بھی نہ دینے پڑتے ہوں، کیونکہ عام آدمی اپنی تنخواہیں خود تو مقرر نہیں کر سکتے۔ اراکین اسمبلی جن کی تنخواہ پہلے 60,000 75,000 تھی، وہ بڑھ کر 4 لاکھ ہو گئی، انہوں نے خود ہی کر لی۔ ظاہر ہے وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اراکین اسمبلی ہے۔ پنجاب اسمبلی کی بات ہو رہی ہے، پنجاب اسمبلی کے تمام ایم پی ایس جو پہلے 75,000 تک تنخواہ لیتے تھے، اب ان کی تنخواہ 4 لاکھ ہوگی، اور انہوں نے اپنی تنخواہ خود ہی کرنے کا بل ظاہر ہے اسمبلی میں منظور کر لیا۔ اور 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوا کرتی تھی پنجاب کے وزیر کی پہلے، اب وہ تنخواہ 9,60,000 ہو گئی ہے۔ تو اگر اراکین اسمبلی اپنے آپ کو انفلیشن کے مطابق ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور 1 لاکھ سے اپنی تنخواہ بڑھا کر وزراء نے 2 لاکھ نہیں کی، 3 لاکھ نہیں کی، 4 لاکھ بھی نہیں کی، 5 لاکھ بھی نہیں کی، 9,60,000 کر لی ہے۔ 1 لاکھ سے تنخواہ بڑھا کر 9,60,000 اگر صوبائی وزراء اپنی کر سکتے ہیں، اور ایم پی ایس کی تنخواہ اگر 70-75 ہزار سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کی جا سکتی ہے، تو پھر عام عوام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا چاہیے نا۔ ان کی تنخواہوں میں بھی 1-2% نہیں، 100-200% نہیں، 5-5 600-600% اسی طرح اضافہ ہونا چاہیے، اور انہیں بھی اسی طرح اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح کا چاہے لائف سٹائل اڈاپٹ کر سکے۔ اگر عوام کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگ جو پہلے ہی بلیسڈ ہیں، جو پہلے ہی ہیوز میں شامل ہیں، جو پہلے ہی لوٹ مار کرنے والوں میں بھی شامل ہیں معذرت کے ساتھ، جو پہلے ہی قوم کی تکہ بوٹیاں نوچ کر کھانے والوں میں بھی شامل ہیں معذرت کے ساتھ، جو پہلے ہی پورے ملک کے وسائل پر اور عوام کے وسائل پر قابض ہیں، ان کو یہ اختیار کیوں ہے؟ اور اگر ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی تنخواہوں میں اس طرح سے ہوشربا اضافہ جب چاہے کر لیا کریں، تو پھر عوام کو بھی اس طرح کا کوئی اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں اختیار حاصل ہوتا تو ہر چیز کی قربانی عوام سے کیوں مانگی جاتی ہے؟ ہر چوتھے دن بجلی، پانی، پیٹرول، گیس کی قیمتیں کیوں بڑھا دی جاتی ہیں؟ ہر دوسرے دن نئے سیلز ٹیکس، نئے کسٹم ڈیوٹیاں اور نئی پیٹرولیم لیویز کیوں نافذ کی جاتی ہیں؟ اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا اور چند لوگ اپنے ہاتھ میں اختیار اور طاقت کو مرتکز کر کے اپنے لیے بینیفٹس تلاش کرتے رہے اور اپنے لیے بینیفٹس بڑھاتے رہے اور عوام کو سپریس کرتے رہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاوا کبھی نہیں پھٹے گا؟ لاوا اگر کسی انقلاب کی صورت میں نہیں بھی پھٹے گا تو کم از کم وہ اس ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈسمنٹل کرنے کی صورت میں ضرور پھٹے گا۔ ایک بلوچستان میں انتخابات نہیں ہوتے، یعنی کہ ہوتے ہیں مگر زبردستی نتائج مرتب کیے جاتے ہیں، کسی جگہ 300 اور کسی جگہ 400 ووٹ پڑ رہا ہوتا ہے، اور ڈیموکریسی ایکسپوز ہو جاتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو جب اپنی مرضی سے زبردستی کچھ لوگوں کو کرسیوں پر بٹھانا پڑتا ہے تو پورے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ اگر کل کو پورے پاکستان کے انتخاب میں عوام نے یہی سلوک صرف کر دیا، اگر وہ کوئی انقلاب کے لیے سڑکوں پر گولی کھانے کے لیے نہ بھی نکلے مگر انہوں نے ڈیموکریٹک پروسیس کو ہی اسی طرح ڈس اون کر دیا جس طرح کے بلوچستان کے لوگ بدقسمتی سے پہلے سے کیے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو اندازہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور ہماری کتنی مزید بدنامی ہوگی؟ اور یہ جو ابھی بھی ریت کا قلعہ ٹائپ ہمارا سسٹم موجود ہے، یہ بھی بہت بری طرح سے جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔